اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ ممن اسلم وجهه للہ، جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام میں لگا ہوا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور چلا وہ دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خالص دوست، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ سب کچھ اسی کے قابو میں ہے۔ دو جماعتوں کا آپس میں تقابل پیش کیا ہے، ایک یہود اور نصارہ، اور دوسرے مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ کیا فرق ہے؟ پہلی جماعت یہود اور نصارہ کی، وہ عمل کچھ بھی نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو علم دیا، وحی دی، اس علم اور وحی کے مطابقت میں وہ عمل نہیں کرتے اور اس کی بصیرت اور شعور نہیں پیدا کرتے، اور اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں عمل کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ جنت اور آخرت میں کامیابی ہمارے لیے ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا بیہودہ اور لغو خیال ہے، باطل خیال ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیاب وہ قرار پاتا ہے جو نیک اور درست عمل اختیار کرے، صحیح عمل اختیار کرے، اور شریعت اور دین کے علم کو اپنے عمل کی بنیاد بنائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول سمجھایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اب دین کس کا اچھا ہے؟ دین کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون بہترین ہے؟ تو اللہ نے جواب خود ہی دیا، ممن اسلم وجہہ للہ، ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنی پیشانی اللہ کے حکم پر رکھ دی، اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ، اپنی پیشانی اللہ کے حکم پر لگا رکھی ہے، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہر نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، ہر نیکی کے کام میں وہ حصہ ڈالتا ہے، ہر نیکی کے کام میں وہ عملاً شریک ہے۔ اور تیسرا اس کی صفت یہ ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کے اصولوں کی تابعداری کرتا ہے۔ تاریخ انبیاء سے وہ اپنا سلسلہ جوڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو آج پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ ملت ابراہیمی کے اوپر کامیابی ہوگی، اور ملت ابراہیمی کی خصوصیت کیا ہے؟ حنیفہ، وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کی توحید پر وہ اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں، توحید کی اساس پر
وہ انسانوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں توحید کی بنیاد پر، وہ انسانوں میں عدل پیدا کرنا چاہتے ہیں توحید کی بنیاد پر، اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ لے کر وہ انسانوں کے سارے معاشی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، وہ توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مسئلہ حل کر کے سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جماعت میں بھی سابقہ انبیاء کی مثالیں موجود ہیں۔ اب میری جماعت میں فرمایا کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت دیکھنی ہو تو فرمایا صاحبکم ھذا، سب سے پہلے تمہارے اس ساتھی کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت سب سے زیادہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے، عادات میں بھی، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی، شکل و شباہت میں بھی۔ اور دوسرا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھنے والوں میں ابو بکر صدیق، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مزاج رکھتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج رکھتے ہیں۔ اور فرمایا عمر بن الخطاب جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج رکھتے ہیں، ان کی عادات اور اخلاق رکھتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے مناسبت پیدا ہونا، ان کے ساتھ قرب کا پیدا ہونا، اس تاریخی کامیاب جماعت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، یہ انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا اب دیکھو ان تینوں اصولوں پر اب کون اللہ کے قریب ہے، یہود، نصارہ، یا اس وقت کے صحابہ کرام کی جماعت، مسلمان جماعت جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آئی۔ اب یہودیوں کا کیا حال ہے، جس دین کو مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کا جو حکم ان کی طرف متوجہ ہے اس پر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، نیکی کے ہر کام میں حصہ نہیں ڈالتے، اپنی مرضی کے مطابق نیکی کرتے، جو پسند آئے وہ نیکی کرتے ہیں، جو پسند نہ آئے اس نیکی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ تو ملت حنیفیت ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اپنے اور بڑے بڑے لیڈروں کو انہوں نے خدا کے منصب پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی میں نہیں آئے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دلی دوست بنا لیا، خالص دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خالص دوست ہیں، تو ہر ایک آدمی اللہ کا خالص دوست، شرط یہ ہے کہ یہ تین کام پورے کرے۔ ولایت کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے کسی شکل شبہات کی نسل کی ضرورت نہیں، نسب کی ضرورت نہیں، سلسلہ حق کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین سب کی سب چیزیں یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی حکمرانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا حاکم ہے۔ تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلتا ہے، شیطانوں کی بات مانتا ہے، باطل اور غلط قانون پر عمل کرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جس اللہ نے آسمان بنایا، جس اللہ نے زمین بنائی، جس اللہ نے انسان بنایا، اسی کا حکم اور قانون چھوڑ دیتے۔
فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، اللہ نے اسے گھیرا ہوا ہے، وہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے، ماتحت ہے، اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتی، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع، اس لیے ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز اللہ کا حکم پورا کر رہی ہے، جتنی مخلوقات، لیکن انسان یہ اللہ کا حکم نہیں پورا کر رہا، یہ اللہ کا قانون اپنے اوپر اپنے اختیار سے چلانے کے لیے تیار نہیں، یہی بندے کا امتحان کہ یہ اپنے اوپر اللہ کا قانون اپنے اختیار سے چلائے۔ یہ نیکی بنتی ہے کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، چاہے مجھے ساری دنیا مل جائے میں اس کو نہیں قبول کروں گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام میں کیا کمال تھا کہ ایک تو صحبت نبی حاصل کی، دوسرا اللہ کے ہر حکم پر ہر وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج مسلمان عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں، مسجد میں بھی آئے تو پچھلی صف میں بیٹھتے ہیں، کہتے اگلی صف میں نہیں بیٹھنا، اگلی صف کسی کو پکڑ لیتی ہے، جو آتا ہے مسجد میں پچھلی صف میں بیٹھتا ہے۔ اب ہم نے اپنے لیے پچھلی صف کا انتخاب کیا ہوا اور دیر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بعد میں جائیں، پہلے کوئی اور کام کر لیں۔ پہلے نمبر پر آنے والا کام دین کے اندر، مسجد کے اندر، نیکی کے کام میں پہلے نمبر پر کون آئے گا؟ یہ ہمارے اندر سے یہ مزاج ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہم بعد میں کام کریں گے، دوسرے نمبر پر کام کریں گے، تیسرے نمبر پر کام کریں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی سب سے بدترین صف پچھلی صف ہوتی ہے اور عورتوں کی سب سے بہترین صف پچھلی صف ہوتی ہے۔ اب مردوں کی اگلی صف وہ خالی ہوتی ہے، اب مرد آتے ہیں اس وقت ہے جب سب پوری ہو جاتی ہے، نماز ایک دو رکعت ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت مرد آ رہے ہوتے ہیں، اب بچے آگے ہوتے ہیں، بچوں کی مردوں کے بعد اور بچوں کی صف ہوتی ہے، پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی مسجد نبوی۔ آج مسلمان زندگی کی دوڑ میں ہر چیز میں پیچھے چلے، اب تو دنیا میں بھی پیچھے نکل گئے، دنیا کی پہلی صفوں میں غیر مسلم قومیں آگے، ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، وہ پہلے نمبر پر ہے، ہر چیز بناتے ہیں، ہر چیز پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور آج ہم ان کا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں، وہ چیزیں بناتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں، نہ دین ہے نہ دنیا، دنیا کی کوئی چیز بنائیں گے تو بھیجیں گے۔ آج پاکستان میں ہر چیز باہر سے منگوائی جاتی ہے، یہاں کون لوگ رہتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں، یہاں غلہ اناج نہیں ہو سکتا، یہاں پھل پیدا نہیں ہو سکتے، یہاں کپڑا نہیں پیدا ہو سکتا، یہاں چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا کی ہر قوم اپنی ضرورت پوری کرتی ہے۔ دوسری چیز ہے دین، آج وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم دنیا کی قوموں کو دین کے بارے میں بتا سکیں۔ وہ پوچھیں گے جس دین کی دعوت ہمیں دیتے ہو یہ دین، اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج مسلمان دین کی دعوت تو خود رکاوٹ بن گئے کیونکہ ہمارا عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریاں معاف فرمائے اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح دوست بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنائے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست بنا لیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آج تک اپنے فیصلے نہیں کیا، اب موت پر تو ہر ایک کا سفر اللہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے اسے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب زندگی میں فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ کی طرف جانے کا مطلب کیا؟ قرآن کھولنا ہے، دین کو پڑھنا ہے، قرآن کے دین کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارا کام، یہ ہمارا عملی دور اور اس کا آغاز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام میں لگا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور چلا وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو ایک ہی طرف کا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خالص دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ
اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں